گھر میں مہمانوں کا شور ہنگامہ اب رفتہ رفتہ تھمنے لگا تھا کیونکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ گو کہ سدرا کی رخصتی ہوئے ایک روز گزر چکا تھا اور آج ولیمے کے بعد وہ مکلاوے کی رسم کے لیے اپنی ماں کے گھر آئی تھی، مگر مہمان تھے کہ ابھی تک ان کے گھر کا دروازہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ آخری پلیٹ دھو کر مومنا کا تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ لمبے بالوں کی لٹیں چوٹی میں سے نکل کر اب چہرے کی اطراف میں جھول رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں تھکن ہلکوہے لے رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں لگی کھڑکی پر رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس وقت بھی اگر وہ نہ تھکتی تو آفرین تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپس آنے کے بعد ایک دفعہ پھر سب نے کھانا کھایا تھا، پھر چائے کا دور چلا تھا اور یہ سارے کام کرتے کرتے مومنا کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ شکر ہے کچن صاف ہو گیا، صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے، پرابلم نہیں ہوگی۔ گہری سانس لیتے وہ دوپٹے سے اپنے ہاتھ خشک کرتے کچن سے باہر نکلی۔ تم کہاں سو گئی مومنا؟ تمہارا کمرہ تو امی نے سدرا اور اس کے شوہر کو دے دیا ہے۔ یہ سدرا سے چھوٹی نائمہ تھی جس نے بڑے اطمینان سے مومنا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میرا کمرہ سدرا اور اس کے ہسبینڈ کو کیوں دیا؟ تو پھر میں کہاں سوؤں گی؟ اس نے زیر لب نائمہ کا جملہ دہرایا تھا۔ گہری طائرانہ نگاہ اس نے لاؤنج پر ڈالی جہاں خاندان کے سارے لڑکے اور مرد زمین پر بستر ڈالے سو رہے تھے۔ شدید کڑکتی سردیوں کے دن تھے، بغیر بستر اور لحاف کے سونا ناممکن تھا، ورنہ اس نے اپنی زندگی میں کئی راتیں ایسے بھی گزاری تھی جب وہ صوفے پر ٹیڑھی میڑھی ہو کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج اس نے ایک نظر لاؤنج کے صوفوں پر ڈالی، وہ بھی حالی نہ تھے۔ مومنا کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کیا ضروری تھا کہ ہر تقریب، ہر موقع پر اسے اس کی کم مائیگی کا احساس دلایا جاتا؟ لیکن خالہ جان سے یہ بھی تو پوچھ کر آؤ کہ اب میں کہاں سوؤں گی؟ چھت پر تو نہیں جا کر سو سکتی نا؟ میں وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ اپنا تکیہ اٹھا کر اماں کے کمرے میں جاتی نائمہ چڑھ کر پلٹی۔ میں تمہاری نوکر لگی ہوں جو جا کر تمہارے پیغامات انہیں دیتی رہوں؟ خود جا کر بول دو۔ نہرے تو اتنے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آسمان سے اتری ہو کوئی حور ہو۔ یہیں کچن میں بستر ڈال کر لیٹ جاؤ۔ ایک جھٹکے سے جواب دیتی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ ہاتھ میں موجود اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور مومنا کو پتہ تھا اب وہ اگلے 2 گھنٹے تک جا کر اپنے کسی نادیدہ دوست سے بات کرنے والی تھی، اور وہ تھکے تھکے انداز میں سانس لیتی لاؤنج میں ذرا آگے تک آئی۔ گھر بڑا تھا، نیچے اوپر کئی کمرے تھے، مگر اوپر کے 2 کمروں میں نائمہ اور سدرا کے جہیز کی پیٹیاں پڑی تھی۔ سدرا کا جہیز تو جا چکا تھا، مگر ان کمروں میں اکیلے سونے کی ہمت مومنا کے اندر نہیں تھی۔ یوں بھی دوسری منزل کے متعلق بچپن سے وہ کچھ عجیب ہی باتیں سنتے آئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اتنی رات ہو رہی ہے اور مجھے تھکن بھی ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آیا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ خالہ جان کے کمرے میں جا کر سو نہیں سکتی کیونکہ ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے اور وہ کمرے میں زیادہ رش پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ باقی اس نے وقتاً فوقتاً سارے کمرے دیکھ لیے۔ ہر کمرے کا بیڈ مہمانوں کے قبضے میں تھا۔ زمین پر بستر ڈال کر بچوں کو سلایا گیا تھا، اور خالہ جان نے اتنے مہمانوں کو روکا ہی کیوں تھا؟ وہ چڑ گئی۔ سنو مومنا، امی کہہ رہی ہیں تم فردان بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ نائمہ جواب دے کر چیلیجر سے اندر کمرے میں گم ہو گئی اور مومنا کے اوپر گویا کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ فردان کے کمرے میں اس کا دل تیزی سے دھڑک گیا۔ سرخ پڑ گئے، شرم سے نہیں ذلت سے۔ وہ اس شخص کے کمرے میں کیسے جا سکتی تھی جو اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا؟ اس کو منقو، اس کا شوہر جس کے نکاح میں تھی وہ پچھلے 5 برسوں سے، وہ اس کا نام تو لینا گوارا نہیں کرتا اور وہ اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شال ہونے لگی تھی۔ سو جاتی ہوں جا کر، ویسے بھی کون سا فردان یہاں ہے؟ اسے کس نے بتانا ہے کہ میں اس کے کمرے میں سوئی تھی؟ تذبذب کے عالم میں وہ چلتی فردان کے کمرے کے سامنے آئی۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مومنا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لائٹیں آن کرے۔ اس کمرے کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، یہ حق کسی نے اسے دیا ہی نہیں تھا، بس زور زبردستی کا ایک نکاح تھا ان دونوں کے درمیان جو کسی بھی وقت ٹوٹنے والا تھا۔ پتہ نہیں کب تم مجھے اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرو گے فردان احمد۔ ایک تھکی ہوئی سانس اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 سے بھی آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ مزید کھڑے نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلا پورا دن شدید مصروفیت کا دن تھا۔ اگر وہ نہ سوتی تو شاید کل بے ہوش ہو جاتی۔ سونا مجبوری تھی۔ تھکے تھکے انداز میں چلتی وہ بیڈ تک آئی۔ کمرے میں گرمائش تھی۔ آہستگی سے بیڈ پر لیٹے اس نے کمبل اپنے اوپر لیا جو پہلے ہی بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ غنودگی اس پر چھانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتی اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کوئی اس کی دائیں جانب بولا کہ اس کی مرضی
سے آئی ہو تم یہاں؟ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میری قربت تمہارے لیے صرف حقارت کا باعث ہے۔ میری تو تم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو آج خود چل کر میری باہوں میں پناہ لینے کے لیے آ گئی ہو۔ مضبوط بھاری آواز جس میں نیند کا خمار شامل تھا کانوں کے پاس ابھری تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ فردان احمد۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر مضبوط باہوں کا شکنجہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ حساب برابر کرنے کا وقت مل گیا ہے مجھے بیگم صاحبہ، تو اب مجھے وہ سارے بدلے لینے دو جو پچھلے 5 سالوں سے میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ ساری نفرت جو تم نے مجھے دی ہے وصول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں، مگر صبح ہوتے تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں گا، بالکل کسی استعمال شدہ چیز کی طرح، طلاق کے کاغذات کے ساتھ۔ وہ اس کے کان کے قریب گرا رہا تھا اور مومنہ کا لہو اس کے رگوں میں جمتا چلا جا رہا تھا۔ فردان احمد سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، جو وہ کہہ رہا تھا وہ کر سکتا تھا، اور کیوں نہ کرتا۔ جو کچھ مومنہ اور اس کے درمیان ہوا تھا، اس کے بعد ان دونوں کا تعلق تھا ہی ایسا، صرف اور صرف نفرت پر مبنی، اور اس نفرت کے درمیان کہیں لو دیتے ہوئے پرانے زخم گونج رہے تھے۔ مومنہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی، خود کو چھڑانے کی اس نے ایک بے بس کوشش کی، مگر مخالف طاقتور تھا۔ زندگی اتنی بری ہرگز نہیں تھی۔ مومنہ کی سبز آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کبھی شوخی اور چمک بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی ماں زینب بیگم اور ان کی بڑی بہن حولہ بیگم کی ایک ہی گھرانے میں شادی ہوئی تھی، سو دونوں کا ہمیشہ کا ساتھ تھا، مگر کمائی کا فرق واضح تھا۔ مومنہ کے والدین روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ حولہ بیگم اور ان کے شوہر صداقت علی احمد کا بزنس دن بدن ترقی کرنے لگا تھا۔ بڑی بہن کے تیور پلٹے تو زینب بیگم نے خاموشی سے گھر میں اپنی حیثیت معتن کر لی۔ کچن اور بس کچن گھر کے کام کاج، اور حولہ بیگم نے رفتہ رفتہ ہر چیز سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور اولاد کے معاملے میں بھی خدا ان پر مہربان رہا۔ ایک بیٹا اور اس کے بعد 2 بیٹیاں، ان کی فیملی مکمل، مگر زینب بیگم کے گھر میں مومنہ کی صورت میں پری آئی تھی تو دوبارہ کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ سونے پر سہاگا، چند سالوں بعد شوہر کے انتقال نے انہیں بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، صداقت احمد کے بچے بڑے ہوتے چلے گئے، امیر سے امیر ترین ہوتے چلے گئے، اور زینب بیگم خاموشی سے گھر کے کام کاج میں اپنی ہستی کو مٹاتی چلی گئی۔ صرف ایک مومنہ ہی تھی جو ان کا واحد سہارا تھی، مگر مومنہ کی خوبصورتی بھی اس کے لیے مسئلہ تھی۔ نائمہ اور سدرہ بس قبول صورت تھی، اس بات کا بھی حولہ بیگم کو ہمیشہ خطرہ ہی رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب مومنہ نے اپنی انٹر کی کلاسز ختم کی تھی۔ وہ کاکول اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ارے یہ گھر میں اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ باہر لان میں جا بجا کیٹرنگ والے پھولوں کی سجاوٹ کر رہے تھے۔ ہاں، آج مومنہ کا نکاح ہے، صداقت صاحب نے اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ وہ اسے ریسیو کرنے گئے تھے۔ حیرت ہے، مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ چچی کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، آخر وہ میری بھی تو کزن ہے نا؟ فردان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی اتر آئی۔ یہ کون سا کوئی اتنی بڑی تقریب ہے؟ مومنہ کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور میرے جان پہچان ایک اچھا شخص موجود تھا۔ میں نے سوچا وقت صرف فرض ادا ہو جائے۔ بھائی صاحب تو اپنی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود چل بسے ہیں، اب سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے۔ چلو تم اندر آؤ، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے کہہ کر اندر چلے گئے۔ ان کے انداز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ فردان نے کندھے اٹھائے۔ اچھا تھا کہ وہ تقریب سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا، خود وہ بھی اس تقریب میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہی تھا۔ اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ ایک دفعہ مومنہ کو دیکھے۔ کافی عرصے سے وہ گھر سے غائب رہا تھا، پہلے تعلیم اور پھر ٹریننگ کے سلسلے میں اس شہر آنا زار کم ہی ہوتا تھا۔ مومنہ کہاں ہے؟ نائمہ، اس نے پاس سے گزرتی اپنی چھوٹی بہن کو آواز دے کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ذرا بگڑے۔ مجھے کیا پتا، یہیں کہیں ہوگی، شاید کچن میں، وہ بیزاری سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے کوہنیوں تک مہندی لگا رکھی تھی، نکاح کی تیاریاں جو کرنی تھی۔ فردان کو حیرت ہوئی۔ نکاح مومنہ کا ہے، مہندی نائمہ نے لگوا رکھی ہے، اور وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں سوچتا کچن تک چل آیا۔ وہاں زینب بیگم تھکے تھکے انداز میں چولہے پر رکھے مختلف پتیلے چیک کر رہی تھی، پاس ہی ایک ملازمہ برتن بھی دھو رہی تھی۔ چچی جان، مومنہ کہاں ہے؟ اس کی آواز پر زینب بیگم مڑی۔ 6 فٹ سے نکل طاقت بلیک جینز کے اوپر گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھی۔ زینب بی بی کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج اس کا نکاح ہے نا؟ ذرا اپ سیٹ ہے، یہیں کہیں ہوگی، یا تو اپنے کمرے میں ہوگی یا پھر اوپر اسٹور میں چھپی رو رہی ہوگی۔ تو بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ اب بھی آئے ہو نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، مگر فردان نفی میں سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی الجھن سوار ہو رہی تھی۔
کچھ تو تھا جو اسے کلک کر رہا تھا۔ مومنہ کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہ لگا۔ ایک دفعہ اسٹور میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا تھا۔ اوپر کی منزل پر وہ آخری سرے میں ایک اسٹور بنا تھا جہاں سدرا اور نعمہ کے جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ دیگر بھی کئی سامان تھا۔ اسٹور کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹکا۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مومنہ تم یہاں ہو کیا؟ اس نے ہلکے سے آواز دی۔ یہاں تک کہ وہ چلا تھا لیکن اب ہلکی سی جھجک اڑے آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنی اس کزن سے نہیں ملا تھا اور آج تو اس کا نکاح تھا۔ بھلا ایسے وقت میں دلہن سے ملنا اچھا سمجھا جاتا؟ یوں بھی دلہن کا تو خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں بلا وجہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پلٹنے لگا۔ اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھم گئی تھی۔ فردان پھر رکا نہیں اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا تھا۔ نیچے اماں جان کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا تھا اور اب وہ واری صدقے جا رہی تھی۔ کیا مومنہ اپنے نکاح سے خوش نہیں ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ وہ نہا کر ٹاول سے بال رگڑتے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے اماں جان سے پوچھا تھا۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئیں۔ ارے خوش کیوں نہ ہوگی؟ لڑکیاں تو ویسے بھی شادی کے نام پر خوش ہو جاتی ہیں۔ پڑھائی تو اس سے ہوتی نہیں، ہر پرچے میں فیل ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے کہہ سن کر تمہارے ابا نے اس کا داخلہ کروایا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا نکاح کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں سکھی رہے گی۔ اتنا اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا رشتہ ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسے رشتے نہیں ملتے۔ اماں جان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ نکاح کی تقریب کی تیاریاں چلتی رہیں۔ وہ خود بھی سارے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ عادی تھا اور نبھانے کا قائل۔ سو شام تک جس وقت لڑکے بارات لے کر ان کے گھر پہنچے، کوٹھی کو مکمل طور پر سجا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے بابا جان، لیکن یہ تو عمر میں بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ نے مومنہ کے لیے پسند کیا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے ہی فردان کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ 45 سال عمر کا وہ لڑکا جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا، شیروانی کے اوپر گلا پہنے وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے سرخ دانت دکھائی دیتے جا رہے تھے۔ فردان کو کراہت سے محسوس ہوئی۔ بابا جان، ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر رشتہ نہیں ملا تھا مومنہ کے لیے؟ اس کی بات پر صداقت احمد اس کی طرف گور رہے۔ ارے بس کر دو یار فردان، کون سا مومنہ ہے تمہاری بہن جو تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ میری بھتیجی ہے، میں جہاں مرضی اس کا رشتہ کروں۔ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی دکان ہے اس لڑکے کی اور اچھا کھاتا پیتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گئے تھے، مگر فردان کے اندر عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ لڑکے کے گھر والے انتہائی عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ تیز میک اپ اور بھڑکتے ہوئے لباس میں ملبوس ان کی خواتین ہر چیز کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مولوی کو لا کر بٹھایا گیا تو صداقت صاحب نے حکم دیا، جاؤ مومنہ کو لے کر آؤ۔ انہوں نے سدرا اور نعمہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں طرف سے مومنہ کو تھامے ہوئے باہر لائی۔ فردان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے جالی کا خوبصورت گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرائے رکھا تھا۔ اس کا نکاح کا جوڑا ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ جوڑا خوبصورت تھا، مگر وہ خود کیسی لگ رہی تھی فردان اندازہ نہ کر سکا۔ اسے لا کے سجے سجائے صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ رک جائیں مولوی صاحب، پہلے مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ میرا بھائی تو بولا صاحب یہ لوگ اپنی لڑکی اسے دے رہے ہیں، مگر مزید کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ آواز دولہے کے بڑے بھائی کی تھی۔ فردان نے چونک کر اس کی سمیت دیکھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ، جو اس طرح سے آپ نے نکاح کے درمیان سے ٹوکا؟ فردان کو برا لگا تھا جبھی اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے یہ لوگ انتہائی زہر لگ رہے تھے۔ دولہے کا بڑا بھائی فخر سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے بولا، ہمیں جہیز میں ایک گاڑی بھی چاہیے۔ گاڑی کی ضمانت دیں گے تو ہی نکاح ہوگا، ورنہ ہم ابھی بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سارے مہمان خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ فردان کا رنگ سرخ پڑا۔ بے اختیاری وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بےہودگی ہے بابا جان؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کس قسم کے لوگوں میں رشتہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو یہ دیکھنے میں ہی اچھے نہیں لگ رہے، اور اوپر سے ان کی باتیں سنے وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ صداقت صاحب نے بیزاری دائیں بائیں دیکھا۔ اچھا بھائی، لے لینا تم گاڑی، لیکن یہ باتیں پہلے کرنی والی تھی۔ ابھی تم لوگ نکاح کے وقت گاڑی کی فرمائش کر رہے ہو۔ ان کی بات پر دلہا اور دولہے کا بڑا بھائی دونوں خوش ہو گئے۔ خواتین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں مزید بھی کچھ کہنا ہے۔ دولہے کے 5 بہنوں اور اس کے ماں کے لیے سونے کے کنگن بھی ہمیں چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی ہمیں نکاح سے پہلے بنوا کر دیا جائے۔ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں نا اب تو آپ ابھی آرڈر کریں، گھر پہنچ جائے گا سارا سامان۔ دولہے کی ماں جلدی جلدی بول اٹھی تھی۔ فردان کے برداشت جواب دے گئی، بس بہت ہوا، مجھے یہ لوگ مناسب نہیں لگ رہے۔ بہت سارا ان کے طور اتوار تو دیکھے۔ آخر مومنہ میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ اسے ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں صداقت صاحب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ارے مسئلہ تو ہوگا ہی نا، تمہارے گھر کی لڑکی
میں جب بھی تو میرے بھائی کو پسند کیا ہے، ورنہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ 20 سال کی جوان لڑکی اور میرے 45 سال کے بھائی کا کوئی جو ہے بھی یا نہیں، نہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر پر تھوپنے کو تیار ہیں۔ کہیں منہ کالا کر لیا ہوگا لڑکی نے، تو اب کوئی قربانی کا بکرا چاہیے تو بھائی ہم تو قربانی ایسے دیں گے نہیں، مناسب رقم ملے گی تو ہی ہم تمہاری لڑکی بیاہ کر لے جائیں گے ہم، ورنہ ایسی گندگی اپنے گھر میں کون لے کر جاتا ہے؟ تو لے کر بڑے بھائی نے یکلاہت اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فردان نے اپنی مٹھیاں بھینچی، اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شخص کا جبڑا توڑتا اسے اپنے پیچھے ہلکی سی سسکی سنائی دی تھی۔ وہ بے ساتھ مڑا، ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ایسے میں وہ سسکی کس کی تھی؟ فردان کی نگاہ اس پر پڑی جس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلٹ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایسا خوف اور بے یقینی تھی جسے اس نے قیامت آتے دیکھ لی ہو۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے۔ محفل میں اس کے کردار، اس کے وجود پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ وہ ایسے لوگوں کے منہ سے جنہیں کوئی اپنے گھر بٹھانا پسند نہ کرتا، بکواس بند کرو، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ صرف ایک نظر ہی مومنہ کو دیکھ سکا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں تھا؟ وہ اتنی مجبور کیوں تھی؟ فردان ایک دم پلٹا تھا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے دولہے کے بڑے بھائی کے منہ پر جوڑ دیا تھا۔ یکدم کہرام مچ گیا۔ بس کرو فردان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صداقت صاحب نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ نہیں بابا جان، بس بہت ہو گیا۔ مومنہ میری بہن نہیں، لیکن وہ اس گھر کی لڑکی ہے اور میں اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا۔ نکلو تم سب یہاں سے۔ مومنہ کا رشتہ تو کیا، اس کا ایک بال بھی نہیں دوں گا تم لوگوں کو۔ وہ ایک دم گرج کر ان سب کی جانب مڑا۔ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں، دولہا بھی گھبرا کر اٹھا۔ بس کر دیں بھائی جان، اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، پہلے تو کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، اب آپ ہام ہاں شرطیں نہ بڑھائیں۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، مگر اس کا بڑا بھائی مکے کھانے کے بعد مزید بپھر گیا تھا۔ ارے ہمیں بھی نہیں چاہیے ایسی لڑکی، رکھو تم لوگ اپنے پاس، یہ گناہ کی پوٹلی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا، مگر فردان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گھونسا اسے جوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ناک سے نکلی۔ سیکورٹی گارڈز کو فردان نے آواز لگا کر بلایا تھا۔ صداقت بیگم اور حولہ بیگم نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر اب کی بار وہ نہیں رکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس نازک سی لڑکی کی آنسو بھری آنکھیں چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ان سب کو گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ ان میں شادی کرا گھر خاموشی اور سناٹے میں تبدیل ہو گیا۔ تمہیں ہو کیا گیا تھا فردان؟ ذرا سا اپنے غصے پر قابو پا لیتے، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ملا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مومنہ کنفیوز وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس تماشے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکتی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا، اتنی نکمی ہے یہ، اور اب اس کی بارات آ کر واپس چلی گئی ہے، اب کون بھلا اسے اپنائے گا؟ حولہ بیگم نے انتہائی تلخی بھری انداز میں کہا تھا۔ فردان نے بے ساہت نگاہ اٹھائی۔ مومنہ کے پیچھے مجرم بنی کھڑی زینب بیگم نے خاموشی سے مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ فردان کا دل زور سے دھڑکا۔ دل تو پہلے ہی ہار چکا تھا، اب بس فیصلہ ہی کرنا تھا۔ میں کروں گا مومنہ سے نکاح، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور مجھے پسند ہے۔ آپ نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے مولوی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنہ نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ہوا آسمان سے زمین پر گری تھی اور اب پھر کوئی اسے سنبھالنے کو تیار تھا، اور سنبھالنے والا کون تھا؟ اس گھر کا اکلوتا وارث۔ حولہ بیگم کو تو جیسے دوہرا سا پڑ گیا۔ وہ چلا رہی تھی، منع کر رہی تھی، مگر فردان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ صداقت صاحب نے پریشانی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات ساتھ جوان بیٹے کو روکنا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ مولوی نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ زینب بیگم نے آنسوؤں کو شکر کے آنسوؤں میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس گھر میں مجبور تھی۔ نائمہ سدرا کی کم صورتی دیکھتے ہوئے ان کی بہن نے مومنہ کا رشتہ جلد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو رشتہ اس کے لیے پسند کیا تھا وہ کسی صورت بھی مومنہ کے لائق نہیں تھا۔ نہ تو مومنہ میں کوئی عیب تھا اور نہ ہی وہ کردار کی بری تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ ظلم صرف اس لیے تھا تاکہ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے، مگر حالات خود بخود پلٹ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مومنہ کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نکاح مکمل ہوتے ہی اس نے پلٹ کر سدرا کو کہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی اور پیر پٹکتے اندر کی سمت چلی گئی تھی۔ بھائی کا حکم ماننے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آؤ مومنہ، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ زینب بیگم نے ہاتھ بڑھا کر مومنہ کو اٹھا لیا تھا۔ ان کا سر قدرے بلند نظر آ رہا تھا۔ حولہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا فردان، میں نے تم سے کہا بھی تھا یہ لڑکی اس لائق نہیں، مگر تم میری بات سنتے کہاں ہو؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔
सारी सरगोशियां, सारे नफरत भरे जुमले मोमना ने सुने थे। ठंडे पड़ते वजूद के साथ दोनों अतराफ से अपने बारी लहंगा उठाए वो माँ के साथ जल्दी जल्दी अंदर आ गई थी। अम्मी ये सब क्या हो गया? आपको पता है ना खाला जान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पता नहीं अब वो मेरे साथ क्या करेंगी। आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। फरदान के कमरे में चीजें बिखरी हुई थी। वो दुल्हा का कमरा तो नहीं था, वो तो इत्फाक तौर पर दुल्हा बन गया था। ज़ैनब बेगम ने जल्दी जल्दी इधर उधर पड़ा सामान उठाकर एक कुर्सी पर रखा। बेड की चादर सेट करते हुए इसे आहिस्तगी से उन्होंने बेड पर बैठाया था। मेरी जान तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन हम सफ़र चुना है। इसने ये सब कुछ क्यों किया वो खुद ही तुम्हें बता देगा। मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने आहिस्तगी से माथा चूम लिया जो हुस्न में यकता थी और आज किस्मत में भी जीत गई थी। मगर किस्मत दहलीज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और इसके लिए ऐसी आजमाइश लाने वाली थी जहाँ से निकलना मोमना के बस की बात नहीं थी। मोमना धड़कते दिल पर काबू पाते कमरे की खामोशी को महसूस करने लगी थी। न जाने कितने पल गुजरे जब वो कमरे का दरवाज़ा खोल दे अंदर दाखिल हुआ। अरे इतना अनकंफर्टेबल होकर क्यों बैठी हो? चेंज कर लो। अब हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी तो है नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का कोई बंदोबस्त किया हो। उम्मीद है तो बुरा तो नहीं मनाओगी? वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता वो बेड के सामने आकर खड़ा हो गया था। मोमना ने हल्का सा खुद में सिमट कर रूह दूसरी जानब किया। फरदान ने गहरी नजर इसका जायजा लिया। रात का वक्त था, तारीकी थी। वैसे मैं इसके करीब कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था वो हमदर्दी में किया था इसने, लेकिन अब वो क्या सोचकर इस कमरे में आया था? फरदान खुद का कोई जवाब ना दे सका। देखो मोमना, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, मगर वाकई में ये सब बहुत अचानक हुआ है। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, तुम इस रिश्ते को कबूल करो और जब तुम मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाओगी तब हम मजीद कुछ सोचेंगे। फरदान ने ऐसगी से इसका हनाई हाथ थामा और वह खुद में सिमट कर रह गई। तुम इजी होकर सो जाओ, घर से बाहर जाकर एक जरूरी काम है। मोमिना जानती थी इसे कोई जरूरी काम नहीं था, वो सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। वो कपड़े तब्दील करके कमरे से चला गया तो मोमिना ने गहरी सांस ली। कमरे में इसके परफ्यूम की खुशबू हाउस मौजूद थी। वो अजीब सहरे अंगेज शख्सियत का मालिक था। लम्हों में ही इसने मोमना का दिल अपनी कैद में कर लिया था। मैं तो इस रिश्ते को कब से कबूल कर चुकी हूँ। इस शख्स से शादी करते वक्त जो मेरे दिल की हालत थी वही अक्सर बदल चुकी है। वो सरगोशी के आलम में खुद से मुखातब थी, मगर अंदर कहीं खौफ भी ज्यादा से अल्लाह का रवैया इसके साथ अच्छा ना था। ये बात वो जानती थी और चचा ने तो इसे हमेशा बोझ ही समझा था। इसकी माँ की और इसकी हैसियत इस घर में क्या थी ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। फिर भला वो घर के इकलौते वारिस की बीवी के तौर पर इसे कैसे कबूल करने वाले थे? मगर कुछ तो था जो इसे खुश करने पर मजबूर कर रहा था। गहरी सांस लेते वो उठ खड़ी हुई। इसे हल्का सा अफसोस हुआ, फरदान को कमरे से नहीं जाना चाहिए था। काश वो मेरे सजे संवरने रूप की कोई तारीफ ही कर देता। अपनी सोचों पर सर झटकती हुई जल्दी से वॉशरूम में कैद हो गई थी। नहा धोकर चेंज करके बाहर निकली तो इसे झिझक सी आई। अपने कमरे के अलावा आज पहली दफा वो कहीं और रात गुजारने वाली थी। हाँ मेरी वजह से न जाने हवार हो रहे होंगे। मुझे इन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। वो काउच पर कंबल ओढ़कर लेट गई थी। अगली सुबह बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी। वो कमरे से बाहर निकली तो फरदान वापस आ चुका था। खाला जान इसे किसी काम से भेज रही थी, साथ में एक लंबी लिस्ट भी थमा रखी थी। अब रात में मेहमानों ने आ जाना है। हॉल तो हमने वलीमे का बुक करवाया नहीं, मगर घर में ही वलीमे की दावत कर लेते हैं, इसलिए ये सब सामान ला दो। हाला इसे कह रही थी। वो बड़ा फ्रेश लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम हाला जान, इसने आहिस्तगी से पास जाकर सलाम किया था। हौला बेगम चौंकी। चेहरे के तासुरात एक पल के लिए सपाट हुए, मगर उन्होंने संजीदगी से सलाम का जवाब दे तो दिया। बाहर क्यों आ गई हो? कमरे के अंदर जाकर बैठो, शाम में तुम्हारे वलीमे की तकरीब है। मोमना को हैरत का जोरदार झटका लगा, लेकिन कितनी आसानी से सब हो गया था। उन्होंने इसे कबूल कर लिया था ना? नाइमा और सिद्रा के चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल नॉर्मल थे। वो दोनों इससे अल्लाह वास्ते का बैर रखती थी, मगर फिर भी नाइमा 1 घंटे बाद इसके कमरे में चली आई थी। घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तुम ऐसा करो जल्दी से नहा कर रेडी हो जाओ। ये वाला ड्रेस पहन लेना, अम्मी ने कहा है। और अब हाँ, कोई नहरा मत करना। नाइमा ने एक जोड़ा बेड के ऊपर रख के इसकी तरफ देख कर कहा था। मोमिना इसे देख कर रह गई। नैमा, क्या तुम सब लोग खुश हो? इसने पूछा था। नैमा ने कंधे चाके, फिलहाल इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी से वॉशरूम जाओ और हाँ, नहा कर आना, बहुत गर्मी है, तुम्हारे में से स्मेल भी आ रही है। नाइमा ने नाक चढ़ाकर कहा। मोमना को हैरत हुई। इसने तो सुबह ही शावर लिया था, मगर वो फिलहाल किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी, सो खामोशी से उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। तकरीबन आधा घंटा लगा था इसने नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर निकले में। जिस
लम्हे वो दरवाजे खोल कर बाहर निकली, इसके सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। वो कमरा जहाँ वो ब्याह कर आई थी, इस कमरे के बेड पर एक अजनबी शख्स बैठा हुआ था, शर्टलेस, सिर्फ ट्राउजर पहने। बेड की चादर बेतरतीब थी, लड़के के हाथ में मोबाइल था जिसे वो इस्तेमाल कर रहा था। कौन कौन हो तुम? वो बुरी तरह से घबराई और तभी दाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था। वो मेरे खुदा, ये सब क्या है? मोमना, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई? दिन दहाड़े ये सब बाई के कमरे में तुमने अपने आशिक को बुला लिया, और वो भी इस हाल में? ये सिद्रा की आवाज़ थी जो यकदम चलाकर बोली थी। मोमना को ज़मीन और आसमान घूमते हुए दिखाई दिए। खुले दरवाजे से सिद्रा के पीछे कोई और भी अंदर दाखिल हो रहा था। वो फरदान था, जिसकी निगाहों में बेयकीनी थी और चेहरे पर सुरही फैल रही थी। बेड पर बैठा लड़का घबरा कर उठ खड़ा हुआ था। मैं खुद नहीं आया, मुझे इसने बुलाया था। इसने बोला कल रात मेरा शौहर घर से चला गया था, मुझे मेरा हक नहीं दिया। तड़प रही थी ये, इसलिए मैं इसके बुलाने पर चला आया। बस 1 घंटा ही तो रहा हूँ मैं इस कमरे में, मेरा कोई कसूर नहीं, वो डीठ अंदाज में कह रहा था। मोमिना ने लड़खड़ा कर बाथरूम की चौखट को थामा। वो क्या कह रहा था? वो था कौन? वो तो कुछ नहीं जानती थी, मगर इसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। कमरे में एक चीहो पुकार मची थी। घर भर में आए हुए मेहमान अब कमरे के अंदर जमा होना शुरू हो गए थे। फरदान को लगा इसने अपने कानों से कुछ गलत सुना है, मगर जो वो देख रहा था वो सामने था। एक अजनबी इसके कमरे में बैठा था और इसकी बीवी नहाकर वॉशरूम से निकल रही थी। बेड की चादर बेतरतीब थी, कल रात का पहना गया। मोमना का लिबास बेतरतीब अंदाज में बेड और ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लड़के की शर्ट बेड पर उतार कर फेंकी गई थी। फरदान ने बेबसी से अपनी आंखें में, वो कोई रिएक्शन देने के लायक भी ना रहा था। चचा जान चलाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला रहे थे, जो अंदर आकर इस लड़के को मार पीट रहे थे। एक तमाशा था जो लग चुका था। कोई मोमना को लान तान कर रहा था और न जाने क्या क्या कुछ कह रहा था, मगर वो तो मिट्टी का ढेर बनी जमीन पर बैठती चली जा रही। इसने सफाई देने की कोशिश की थी, मगर वो जानती थी सफाई देना बेकार है। ये सब प्लांटेड था। वो कैसे इतनी आसानी से मान गई कि सब ने इसे अपने घर की बहू तस्लीम कर लिया है। वो लोग जो इसे अपने हाथ साथ टेबल पर बिठाकर खाना नहीं खिलाते थे, वो इसे अपने फरदान की दुल्हन बनते देख कर कुछ नहीं कहेंगे। वो कैसे खुद को इतना खुशनसीब समझने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी जान, खुदा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। कमरे में ज़ैनब बीबी दाखिल हुई थी, जिनके कदमों में आवाज़ें लड़खड़ाती। वो इन्हें देख कर तड़प कर उठी थी। प्लीज़ मेरा यकीन करें अम्मी, सबको बताएं मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं। वो मुश्किल बोल रही थी, आंसुओं से इसकी आवाज़ भी की जा रही थी। ज़ैनब बेगम ने धुंधलाई आंखों से अपनी बेटी को देखा। इनका वजूद सर्द पड़ने लगा था कि इनमें वो पूरे कद के साथ ज़मीन बोस हो गई थी। अम्मी, मोमना के लबों दिल हराश चीख निकली और पूरे माहौल पर सन्नाटा छा गया था। ज़ैनब बेगम ज़मीन पर पड़ी थी, इनका हाथ अपने दिल के मुकाम पर जमा था और इनकी आंखें खुली थी। वो चिल्ला रही थी, मर गए साकित। वो वजूद को झंझोड़ रही थी, मगर वहाँ कोई न था जो जवाब देता। वो मर चुकी थी। बेटी की इस बदनामी ने इन्हें खत्म कर डाला था। इसके चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई कमरे में नहीं आया था। न जाने वो कितनी देर मिन्नत समाज करती रही, माँ को अस्पताल ले जाने का कहती रही। तब जाकर एक मर्द मुलाजम कमरे अंदर आया था। ज़ैनब बेहोश वजूद को उठाकर गाड़ी में डालते वो इन्हें अस्पताल ले गया। मोमना रोती बिलखती इनके साथ ही गई थी, मगर नतीजा बिल्कुल इसकी तवक्को के मुताबिक था। डॉक्टर ने ज़ैनब बेगम के मुर्दा वजूद को देखते बता दिया, इन्हें गुजरे काफ़ी वक्त बीत चुका है, वो साकत रह गई। इसने एक ही लम्हे सब कुछ खो दिया था, अपने सारे रिश्ते, अपना मान, अपनी इज्जत, अपना किरदार, और वो शख्स इसने इसका यकीन ही नहीं किया था जिसने कल सबके बीच में इसे अपनाया था, अपनी बीवी बनाया था, वो तो इसे भी नहीं जानती थी। माँ की लाश के साथ जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, इसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी। निकालो इसे बाहर, इस जैसी बदकिरदार लड़की को मैं अपने घर में कबूल नहीं करूंगी। मेरा बेटा इसकी वजह से ये घर छोड़कर चला गया है, मनहूस है। ये दिन दहाड़े हमारे घर में गैर मर्दों को बुलाती है। बदकिरदार औरत। खाला जान ने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। फिर उन्होंने बस न की, मुँह के थप्पड़ लाते। क्या कुछ था जो उन्होंने मोमना को ना मारा? किसी ने इन्हें रोका नहीं। नाइमा और सिद्रा इत्मीनान से दूर बैठी सारे तमाशे का लुत्फ ले रही थी। जब खाला जान मार मार के थक गई तो उठकर अंदर चली गई। मुलाजमीन ने ही ज़ैनब बेगम को नहला धुलाकर कफन पहनाया और मुलाजमीन ने ही इनकी लाश का सुपुर्द-ए-खाक किया। घर में से किसी ने इनका जनाजा उठाने की तौफीक महसूस न की। वो यूं ही बरामदे में लगी सतोन के सहारे चुपचाप बैठी रही। किसी ने इसके कंधों पर हाथ नहीं रखा। मोहल्ले की औरतें अफसोस करने के लिए इकट्ठी हुईं। सब ने अजीब अजीब नजरों से देख रही थी। कैसी बदकिरदार बेहया बेटी है, माँ को ही निगल गई। सुना है अपने आशिक को अपने शौहर के कमरे में ही बुला लिया था। इसने सरगोशियाँ इतनी बुलंद होती कि वो डीठ बनी सुनती रही। दिन शाम में बदला और शाम रात में, वहाँ से ना हिली। किसी ने भी इसे उठाने की कोशिश न की। आधी रात के करीब वो अपने अकड़े हुए वजूद को उठाते अपने पुराने कमरे में चली आई थी। इसकी हैसियत मैतीन कर दी गई थी। ये घर वाले कभी इसे
نہیں اپنائیں گے، مگر وہ یہاں سے جائے گی کہاں؟ اس کے پاس تو جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ اپنے بیڈ پر گرتے وہ زینب بیگم کی چادر کو دونوں باہوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نائمہ کمرے میں داخل ہوئی تو حولہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی مسکراتی ہوئی کیوں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کہاں بھیجا ہے اس مہنوز کو؟ کہنا تھا چھت پر جا کر سو جائے۔ کون سا اسے اپنی عزت کا ڈر پڑا ہے جو کھلے آسمان تلے نہیں سو سکتی؟ بیگم کے انداز اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی۔ نائمہ ہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فکر مت کریں امی، آج اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ ہاں ہاں اس کا نام لے لے کر خون جلاتی رہتی ہیں۔ کل فہد کے گھر والوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تھا نا جیسے اسی طرح کی شادی ہوگی۔ آپ میری شادی کی بات کریں گے ان کے ساتھ۔ میں بہت محبت کرتی ہوں فہد سے اور میں نہیں چاہتی کہ جب اس کی امی رشتہ لے کر آئیں وہ مومنہ کی صورت ان کی نظر آ جائے۔ گوری چمڑی کے آگے ہر کوئی ریچھ بن جاتا ہے۔ پہلے بھی جتنے رشتے والے آئے ہیں سب اسے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اب تو ایسا بندوبست کر کے آئی ہوں نا، دھکے مار کر صبح بھائی اسے گھر سے نکالیں گے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اطمینان اپنے اوپر اور لے کر لیٹ گئی۔ تم؟ حولہ بیگم نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ فردان؟ وہ کب آیا؟ فردان گھر میں ہے کیا؟ اور کیا کیا تم نے؟ حولہ بیگم حیران ہوئی اٹھی تھی۔ نائمہ نے جھنجھلا کر ماں کو دیکھا۔ اب بس بھی کر دیں، اپنی پرانی ہیروئن نہ بنیں۔ فردان بھائی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور میں نے ان کی انچاہی بیگم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے نا فردان بھائی کو کتنی نفرت ہو گئی ہے مومنہ سے، اور آج جب وہ خود ان کے کمرے میں گئی ہے تو رہی سہی عزت بھی حق میں مل جائے گی اس کی۔ اب صبح اٹھتے ہی فردان بھائی سے طلاق دے کر گھر سے نکالیں گے اور اس کے بعد اس گھر سے اس کا منحوس وجود بالکل ختم۔ مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر بے عزتی ہوگی۔ اس کی بچپن کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی۔ میری وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے وہ مطمئن انداز میں لیٹ گئی تھی۔ حولہ بیگم سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں سر ہلاتے ہوئے لیٹ گئی۔ جو بساط انہوں نے بٹھائی تھی اب اسے ان کی بیٹیاں چلاتی تھیں۔ جتنی نفرت ان کو خود مومنہ سے تھی اتنی ہی نفرت ان کی دونوں بیٹیاں بھی مومنہ سے کرتی تھی۔ وہ جو بھی کریں مجھے کیا؟ آخرکار ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کندھے چاہ کر نائٹ کریم اپنے منہ پر ملنے لگی تھی، اور ان سے چند کمروں کے فاصلے پر مومنہ نے اپنی سسکی لبوں پر دبائی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کمرے میں مجھے نائمہ نے کہا یہاں آنے کا۔ اس نے اپنے آپ کو فردان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر اسے بازو میں بھیج کر دوبارہ اپنے قریب بیڈ پر پٹاہا۔ کیوں میری قربت ناگوارا گزرتی ہے؟ اور جو کچھ تم نے اس روز کیا وہ میرے نکاح میں تھی، تم میری عزت تھی۔ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو منہ سے کہہ دیتی میں تمہیں ایک لمحے میں چھوڑ دیتا۔ میں نے تو تم سے نکاح کیا کیونکہ میرے والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس بوڑھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے۔ تم نے کیا کیا؟ پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر کالک مل دی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اینچ تھی۔ مومنہ کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ بمشکل بولی تھی، اس کی آواز مضبوط نہ تھی۔ فردان نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ تم نے کیا سوچا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں تمہیں ایک ابھی کی زندگی گزارے گی؟ غلطی میری تھی، مجھے اپنے گھر میں پلنے والی بیکار لڑکی شادی کے لیے منتخب کرنے ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا بالکل درست تھا۔ بتایا تھا مجھے امی جان اور بابا جان نے کہ تمہاری حرکتیں مناسب نہیں، اس لیے تمہارے لیے وہ بڈھا پسند کیا تھا۔ مجھے ہی تمہیں بچانے کا شوق تھا، اور اب دیکھو تم میرے نام سے منسلک ہو۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے نام سے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ یکدم حلق کے بل چلا آیا۔ مومنہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اور ہاں اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی طلب ہو رہی ہے تو اپنے کسی عاشق کو بلا لو ایک دفعہ پھر، میرے پاس اپنی امید لے کر مت آنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتے بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گیا۔ مومنہ کو ذلت اور اس کی شدت کا احساس ہوا، آنکھیں نم پڑنے لگیں۔ وہ الٹے قدموں اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر لاؤنج میں سوئے ہوئے کئی لوگ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ مومنہ کے گال سرخ پڑنے لگے۔ ذلت اور آہ پہلے بھی کئی مرتبہ سہی تھی، اب کون سا نئی بات تھی؟ وہ تیزی سے اوپر سیڑھیوں کی سمیت بھاگتی چلی گئی۔ یہ راہ تو اسے جیسے اب کاٹنے ہی تھے۔ اس کی کمر تھک چکے تھے۔ جس کمرے سے وہ نکال لی گئی تھی وہاں دوبارہ داخل ہونے کو اس کی ہمت نہیں تھی۔ ریکنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں پر سر ٹکائے مومنہ نے ایک اور رات آنسو بہاتے گزار دی۔ صبح خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ گھر بھر کے جمع مہمانوں کے لیے ناشتہ اسی نے بنایا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھی تھی جب اس نے نائمہ کو بولے بلائے انداز میں پورے گھر میں پھرتے دیکھا۔ نائمہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ یہ تو 12 بجے سے پہلے جاگتی نہیں۔ وہ حیران تھی، مہمان ناشتے کے بعد رخصت ہو جانے تھے، سو اس نے اپنا سر جھٹکا اور ناشتہ بنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ امی کچھ بھی توقع کے مطابق بھائی جان بوجھ کر رات کو مومنہ کو ان کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ ایک دفعہ پھر غصہ ہو جائیں اور گھر چھوڑ دیں۔ میں نہیں چاہتی جب فہد کے امی ابو رشتہ لے کر آئیں تو بھائی یہاں موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کی عادت، وہ اور عجیب چڑے ہوئے انداز میں بول رہی
हौला बेगम ने जल जलाए अंदाज में अपनी बेटी को देखा। अरे भाई, क्यों सर पर सवार कर रही हो? बुलाओ इस लड़के को जिसके लिए ताली हो जा रही हो। तुम्हारे भैया ने वैसे भी मुझे कह दिया है, जहाँ चाहो मैं तुम्हारा रिश्ता कर सकती हूँ, वो कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने नाइमा को जंजाल कर एक कमरे से बाहर भेजा था। वो पैर पटकती कमरे से बाहर निकल आई, जहाँ मोमना नाश्ते टूटे बर्तन लाउंज में से इकट्ठे करके किचन में ले जा रही थी। बड़ी मैडम बनी फिर रही हो, बताती हूँ मैं अम्मी को। रात फरदान भाई के कमरे में घुस कर सोई थी। तुम इतनी हैसियत है, तुम्हारी औकात से बाहर निकल रही हो तुम। पिछली बार जो कुछ किया था वो भूल गई, जो एक दफ़ा फिर फरदान भाई के करीब होने की कोशिश कर रही हो। वो नफरत भरे अंदाज अपना गुस्सा मोमना पर उतारती रही। वो हैरत देखती बर्तन लेकर पलट गई थी। जवाब देने की इसकी हैसियत ना थी, और मामला को क्या चल रहा था इसके फरिश्तों को भी खबर ना थी। मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे तो मोमना ने खामोशी से सफाई का काम संभाल लिया था। एक काम वाली आती थी जिसे कह कह के काम करवाते। मोमना का हलक सूखने लग जाता। नतीजा, इससे ज्यादा काम इसे खुद ही करना पड़ता। इस वक्त भी वो सारी सफाई करके अभी फारगी हुई थी जब डोरबेल एक दफा फिर बजी। कुछ मेहमान आए थे। मोमना ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। कुछ लोग अंदर दाखिल हुए, मगर इससे पहले कि वो सवाल जवाब करती, अंदर से नईमा एकदम लपक कर आई। अरे आंटी, अंकल आए आप लोग। अम्मी आप लोगों का कब से इंतजार कर रही थी। वो इतनी खुश अहलाक पहले कभी ना थी। मोमना ने हैरत से इसकी समय देखा, और तभी तो बूढ़े मियाँ बीवी के आगे पीछे एक जवान लड़का भी घर के अंदर दाखिल हुआ था। मोमना ने सरसरी सी निगाह इसके चेहरे पर डालकर दुपट्टा अपने सर पर लिया, मगर वो जहाँ की तरह रह गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो बाल, वो कभी नहीं बोल सकती। ये वही शख्स था, वही लड़का जो इस रोज इसका कमरे में बैठा था शर्टलेस, और जिसने इस पर इल्जाम लगाया था कि मोमना ने इसे अपने कमरे में बुलाया है। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। लड़का से अंदाज में इसे सलाम करके अंदर बढ़ गया था, जैसे इसे मोमना सरकार ना हो, मगर वो तो जमीन के अंदर गड़ चुकी थी। बेशक लड़के ने अपने चेहरे में काफी तब्दीलियां कर ली थी। पिछली बार जब वो इसके घर में आया था तब वो क्लीन शेव में था, बाल बिल्कुल छोटे छोटे से थे, और दरमियान 5 साल भी तो थे, 5 साल गुजर चुके थे। इसका जिस्म पहले की निस्बत बड़ा बड़ा हो गया था। इसने दाढ़ी रखी थी और खूब लंबे लंबे बाल रख छोड़े थे। रंगत पहले की निस्बत काफी ज्यादा साफ हो गई थी। वो पहचानने में नहीं आ रहा था, मगर इसने जिस लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी वो ये चेहरा कैसे भूली। नईमा बेतकल्लुफी से लड़के को कंधे से ठोका दिया था। मोमना का सांस इसकी हालत में ही कैद होकर कड़ियाँ आपस में मिलने लगी। कौन था वो लड़का, और इस रोज इसने इसे फरदान के कमरे में लाकर बिठाया था। नईमा, सिदरा, हौला बेगम, ये सब लोग इससे नफरत करते थे। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, तो ये फिर वो आदमी अनजान कैसे बन गई। आखिर आज तक वो ये क्यों ना समझ पाई कि ये ट्रैप किसका था। वो नाइमा के रिश्ते के लिए आने वाले लोग थे। साफ झलक रहा था कि नाइमा और लड़का एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हाँ, अलबत्ता लड़के वालों ने ये इकरार नहीं किया था। वो करीब सी फैमिली से थे, मगर बातों बातों में इन लोगों ने साफ कह दिया था कि लड़का अगर गर्दमाद भी रहना चाहे तो इन्हें कोई एतराज नहीं। और नाइमा की माँ तो यही चाहती थी कि सदाकत साहब को सवाए मेहमानों के सामने बैठने के और कुछ नहीं आता था। उन्होंने तो इस लड़के को पहचाना भी ना था। मोमना को चाय लाने का ऑर्डर मिल चुका था। कपकपाते हाथों से चाय कपों में अंडेलते वो लॉन्च में चली आई थी। दिल डूबे चले जा रहा था। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, क्या आपको हमारा लड़का रिश्ते के लिए मंजूर है? उन्होंने हौला बेगम से पूछा था। हौला बेगम ने सर हिलाया। हाँ हाँ भाई, सोचने की क्या जरूरत है। जब लड़का हमारे अपने ही घर में रहेगा तो हमें अपनी बेटी इसे देने में क्या तकलीफ है भला। मोमना ने बेचैनी से दाएं बाएं देखा। फरदान कहाँ था? इस वक्त वो यहाँ होना चाहिए था। काश वो यहाँ होता। वो ज़रीक आदमी था, ज़हीन भी था। शायद वो इस लड़के को पहचान लेता। वो इसे देखते साथ ही अजीब सा अंदाज में ज़मीन पर बैठता चला गया था। शदीद सदमे के ज़ेरे असर वो दोबारा उठ ही ना था जब तक सिक्योरिटी के आदमों ने इसे लड़के को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। शायद इसे याद हो, वो बेचैन हो रही थी। मोमना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो सारी चाय गिरा रही हो तुम। हौला बेगम के डांटने पर वो यकदम जैसे होश में आई थी। इस लड़के की निगाहें खुद पर जमी महसूस हो रही थी। तुम जाओ यहाँ से, हर जगह मुंह उठाकर आ जाती हो। कहा भी था रानी को भेजना मुलाजमा हो, लेकिन औकात से बाहर निकल जाती हो। नाइमा ने सबको जताया था कि वो घर की एक मामूली मुलाजमा है, वहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी। लड़खड़ाते कदमों से वो कमरे में से बाहर निकल आई। नाइमा मेहमानों के साथ बिजी थी, इसलिए मोमना ने एक बड़ा कड़ा फैसला किया। वो दो दिलाई हुई आंखों के सामने नाइमा के कमरे में आई थी। इसे एक मौका मिला था अपनी बेगुनाही करने का। इसके बाद इसे कुछ मिलता या ना, मगर वो बेगुनाही तो साबित कर ही सकती थी। कपकपाते हाथों से इसने सामने टेबल पर पड़ा नाइमा का मोबाइल उठाया। नाइमा ने कई दफ़ा इसके सामने अपने मोबाइल का पासवर्ड खोला था। इसे पासवर्ड अच्छे से आता था। पासवर्ड एंटर करते ही इसने नाइमा की मोबाइल गैलरी, वहाँ कई तस्वीरें थी इस लड़के के साथ। नई तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें। मोमना गैलरी में पुरानी तस्वीरें निकालती चली गई। रफ्ता रफ्ता लड़के का पुराना हुलिया सामने आता गया। वो दोनों 5 साल से एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे। कई तस्वीर में नाइमा
کافی حد تک لڑکے کے قریب تھی۔ وہ پہلے کالج میں ایک ساتھ تھے، اب یونیورسٹی میں۔ یقیناً نائمہ نے ہی اسی روز اسے گھر بلایا تھا۔ مومنہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چند تصویریں سلیکٹ کی اور وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا۔ پرانی تصویر جس میں ان لڑکے کا چہرہ واضح تھا، مومنہ نے تصویر فردان کے نمبر پر نائمہ کے موبائل سے ہی سینڈ کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا آج صبح جس وقت فردان گھر سے باہر نکلا تھا اس کا موبائل اس کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ ملازمہ کو کمرے کی صفائی کا کہتے وقت اس نے خاموشی سے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر دراز میں ڈال دیا۔ فی الوقت یہ تصویر اسے ملنے والی نہیں تھی اور یہی وہ چاہتی تھی۔ تصویر کے ساتھ اس نے واٹس ایپ اور میسیجز میں پرانے چیٹس کھولی۔ ان دونوں کو آپس میں لمبی لمبی باتیں تھیں۔ ان باتوں میں مومنہ کا ذکر بھی تھا۔ کہیں تمہارا بھائی مجھے پہچان تو نہیں لے گا؟ لڑکے نے نائمہ سے کل رات کو ہی سوال کیا تھا، جس پر نائمہ نے زوردار انداز میں کہہ کر لگایا تھا، بھائی اپنے ہی صدموں میں گم ہے، دیکھ لینا امی انہیں کسی نہ کسی بہانے گھر سے نکال دیں گی۔ جب تم لوگ آؤ گے تب بھائی موجود ہی نہیں ہوں گے۔ بھائی کو عین ٹائم پر تم سے ملاقات کروائی جائے گی اور ویسے بھی وہ تمہیں اب نہیں پہچانیں گے۔ کافی پرانی بات ہو گئی ہے نا؟ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے ارمانوں کی لاش پر اپنا محل تعمیر کر رہی تھی اور کسی کو بھی بھنک تک نہیں پڑ رہی تھی۔ اس نے مومنہ کا دل اجاڑ دیا تھا، اس کی زندگی برباد کر دی تھی اور اب نئی زندگی سجانے جا رہی تھی۔ باہر ہوتی اٹھ پر گھبرا کر اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھ فردان کو بھیجی جانے والی تصویر کا ریکارڈ مٹا چکی تھی۔ وہ جس وقت کمرے سے نکلی نائمہ ہنستی مسکراتی اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اسے آرڈر دیتے وہ کمرے میں جا گھسی۔ مومنہ سر ہلا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے بس اپنے اب فردان کا انتظار تھا۔ اس کا انتظار طویل ثابت ہوا تھا۔ وہ شام ڈھلے گھر میں داخل ہوا، مومنہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے خولہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مومنہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ میں نے طلاق کا پیپرز بنوا دیے ہیں، میں مومنہ کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس نے کاغذات سامنے میز پر رکھے تھے۔ خولہ بیگم نے بیزاری سے کاغذات دیکھے۔ ہاں کر دو، نکاح کرنے کی جلدی بھی تمہاری ہی تھی، کہا بھی تھا کسی اچھے گھرانے کی بیوی لاؤ۔ اچھا سنو، آج نائمہ کے رشتے والے آئے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، میں نے حامی بھر لی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر اسے بتانے لگی تھی۔ وہ سر ہلاتا پلٹا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مجھے ڈیٹیلز بتائیے گا۔ مجھے ایک کپ چائے بنوا دیں۔ وہ کمرے سے نکلا تو خولہ بیگم نے کچن کی سمت منہ کر کے آواز لگائی تھی۔ مومنہ کا دل زور سے دھڑکا کہ وہ اس کا ساتھ دے گا یا ایک دفعہ پھر اس پر شک کرے گا، وہ ایک دفعہ پھر ہنگامہ تو نہیں کھڑا کر دے گا۔ وہ شدید بے چین تھی، نامعلوم اس نے کس طرح چائے بنائی۔ جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر دوبارہ خولہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا، مومنہ لڑکھڑاتے قدموں سے چائے کی پیالی تھامے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کو بھیج دینا تھا، تمہیں تو بہانہ چاہیے فردان کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ اب چائے یہاں رکھو اور جاؤ۔ خولہ بیگم نے اسے حکم دیا۔ میں بتا رہی تھی کہ نائمہ کے لیے آج ایک رشتہ آیا تھا، بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے اور بڑا ہی خوبصورت بھی۔ وہ لوگ گھر داماد بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ نائمہ آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی، لاپرواہی سی نہ ہو۔ بیگم بات کر جا رہی تھی۔ مومنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا، موبائل نظروں کے سامنے کی وہ اسکرین پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم کیوں یہاں بت بن کر کھڑی ہو؟ اب جاؤ یہاں سے۔ خولہ بیگم نے اسے بری طرح سے جھڑکا۔ مومنہ بری طرح سے گھبرائی، ایک انتہائی مایوس بھری نگاہ اس نے فردان کی طرف ڈالی جو بے تاثر انداز میں موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ کیا اس نے میری بھیجی ہوئی چیٹس نہیں دیکھی؟ اس نے وہ تصاویر نہیں دیکھی؟ کیا اس نے اس لڑکے کو نہیں پہچانا؟ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ ہاں اس نے نہیں پہچانا، میں ایک دفعہ پھر ہار گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پلٹی تھی۔ کیا یہی ہے وہ لڑکا جس کا رشتہ آج نائمہ کے لیے آیا ہے؟ مومنہ نے اس کی آواز اپنے حکم میں سنی۔ اس نے بے یقینی سے رخ موڑا اور موبائل خولہ بیگم کے سامنے کیا۔ انہیں ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ خولہ بیگم کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدل رہا تھا۔ بدلا، ہاں یہی ہے، مگر یہاں تو انہوں نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، شاید ان سے کچھ بولا ہی نہ گیا ہو۔ فردان گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں یہ بہت پرانی تصویر ہے، نہ شاید 5-6 سال پرانی، ذرا غور سے دیکھیں، اس میں یہ لڑکا بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا اس روز میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، شرٹ سے بے نیاز۔ اس روز اگر ایسا ہی تھا تو پھر آج آپ اس کا رشتہ نائمہ کے لیے کیوں قبول کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں یا پھر آپ شروع دن سے ہی وہ سب جانتی تھی جو مجھ سے چھپایا گیا ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بولتا ماں کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ خولہ بیگم کے پسینے چھوٹے۔ ارے تمہیں پھر کسی نے پٹی پڑھا دی، یقیناً یہ مومنہ کے کام ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہی لڑکا تھا، وہ تو اس کا کوئی عاشق تھا۔ اور مزید بولنے لگی۔ بس کریں امی، ایک اور لفظ نہیں مومنہ کے خلاف۔ میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی ہے۔ 5 سال میں اس گھر سے دور رہا، 5 سال نفرت کی آگ میں سلگتا رہا، اور 5 سال بعد جب میں واپس آیا تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ اتنی آوارہ اور بدکردار ہوتی تو اب سب کے جھوٹے برتن کیوں دھو رہی ہوتی؟ کیوں آدھی آدھی رات تک آپ سب کی خدمتیں کر رہی ہوتی؟
حال دیکھا ہے آپ نے مومنہ کا؟ گہرے ہلکے بن گئے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ وہ کیوں؟ اگر وہ ایسی ہوتی جیسی آپ لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو کب کا یہاں سے بھاگ گئی ہوتی۔ ایک عاشق چھوڑ کر گیا تھا نا تو 10 اور بنا سکتی تھی، اتنی حسین ہے وہ۔ تو پھر کون جھوٹ بول رہا تھا، وہ یا آپ؟ اور یہ تصویریں، اس نے موبائل ماں کے سامنے پٹھا، یہ تصویریں، یہ چیٹ، یہ میسیجز، اور میرے خدا میں کتنا بیوقوف تھا۔ میری اپنی بہنیں اور ماں مل کر مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں، میرا دل اجاڑتے رہے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، مومنہ کے قدموں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ شوہر کی سن کر سدرا اور نائمہ دونوں بھاگتی ہوئی ماں کے کمرے میں آئی تھی۔ اس پر پڑے موبائل پر نگاہ پڑتے ہی نائمہ کا رنگ سفید پڑا۔ یہ سب مومنہ نے کیا ہے، میں تیری جان لے لوں گی، وہ یکدم لبکی۔ مومنہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر عین اسی لمحے وہ نائمہ اس کے درمیان آیا تھا۔ ہاتھ بھی مت لگانا میری بیوی کو، پہلے ہی نقصان کر چکی ہو تم لوگ مل کر میرا اور مومنہ کا، مگر اب نہیں۔ جو الزامات اس روز تم نے مومنہ پر لگائے تھے در حقیقت وہ تمہاری سچائی تھی۔ یہ لڑکا اس کے ساتھ تمہاری قربت بتا رہی ہے کہ تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ وہ پھنکارتے ہوئے نائمہ کی سمت بڑھا تھا۔ امی دیکھیے بھائی کو۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر حولہ بیگم اسے کیا بچاتی؟ جوان بیٹے کے سامنے ان کی اپنی زبان گنگ ہو رہی تھی، سچائی ان کے سامنے آ چکی تھی۔ نہیں سچ بتایا تم نے مجھے اس روز، کیوں خاموش رہی؟ تو پورے 5 سال میں انتظار کرتا رہا، تم کسی طرح سے تو مجھ سے رابطہ کرو، مجھے بتاؤ کہ سب جھوٹ تھا، مگر تم نے اتنی آسانی سے ہار مان لی۔ وہ مومنہ کی سمیت پلٹا، مجھے معاف کر دو مومنہ، یہی تمہیں ڈیزرو نہیں کرتے۔ ڈیزرو تو میں نہیں کرتا، مگر میرا اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اس کے ناطے سے میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی ساری زندگی ہر اس ظلم کا ازالہ کروں گا جو تم پر ہوا۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ چلو گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے ایک احرام مچا تھا۔ حولہ بیگم مومنہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ یہ گھر والے کبھی نہیں بدلیں گے، ہاں مگر میں بدل چکا ہوں۔ میری آنکھوں پر بندھی پٹی کھل چکی ہے، میری پوسٹنگ ہو گئی اور اب سے جہاں میں رہوں گا وہیں تم بھی رہو گی۔ جس نے میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے وہ تمہیں قبول کرے گا، میں اسے قبول کروں گا ورنہ نہیں، وہ مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ مومنہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی، ایک لمبی مسافت کاٹ کر ہی، مگر آخرکار اسے سکون مل ہی گیا تھا۔